آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا بھی اس امت کے لیے رحمت ہے، اس دنیا سے وفات پا جانا بھی ہمارے لیے اس امت کے لیے رحمت ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی مخلوقات، جو بھی جاندار ہیں، کسی کی زندگی لامحدود نہیں ہے، ہر ایک کو زیر زمین جانا ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم سے لے کر قیامت کے صبح تک جو بھی جاندار اس دنیا میں آئے گا، ہر ایک کو زیر زمین جانا پڑے گا۔ یہ دنیا کا مال و متاع، اس دنیا کی محبت ہمارا کچھ کام نہیں آ سکے گی۔ قرآن خود کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اس کی آغوش میں بڑے بڑوں کو گلے لگنا پڑا، اور جس کو دنیا کہتی تھی اور چند دن باقی رہ جائے، چند دن اور باقی رہ جاتا، فلاں کارنامہ ہو جاتا، فلانا کام مکمل ہو جاتا، قوم کو فائدہ پہنچ جاتا، کام ادھورا نہ رہتا، کیا کرے؟ اس کی زندگی کے وہ لمحات ختم ہو گئے، وہ موت کے گلے لگنا پڑا۔ ایسا بھی نہیں کہ ولی ہے، یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، یہ صحابی ہے، یہ نبی ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ ہر ایک کو موت آئی ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہو، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کیوں نہ ہو، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کیوں نہ ہو، اور حضرات صحابہ کیوں نہ ہو، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے، تو میں اور آپ کیا ہو سکتے ہیں؟ بہرحال موت ہر ایک کو آتی ہے، لیکن ہر ایک کی موت میں عجیب عجیب حالات ہیں۔ موت کا فرشتہ کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کی اجازت نہیں مانگا ہے، سوائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ و تسلیم کے۔ اس موت کا فرشتہ آنے سے پہلے، ہماری جان اپنے دھڑ سے نکلنے سے پہلے، ہم پورے طور پر موت کی اور قبر کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ و تسلیم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا اے میرے پیارو بتاؤ آپ کی زندگی کی امیدیں کیا ہیں؟ تو کسی صحابی نے کہا میری زندگی کی امید یہ ہے کہ میں فجر پڑھوں اور ظہر تک، کہ میری گارنٹی ہے۔ کسی نے کہا ظہر سے عصر، کسی نے کہا عصر تا مغرب، کسی نے کہا مغرب تا عشاء۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ و تسلیم کے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے اے میرے جان نثار صحابہ، اے میرے پیارو، تم نے زندگی کی بڑی بڑی امیدیں باندھ کر رکھا ہے، میں اس کی کوئی امید اور گارنٹی مجھے نہیں ہے کہ میں ایک قدم اٹھاؤں اور دوسری قدم اٹھاؤں گا یا نہیں۔
حتیٰ کہ مجھے اس کی بھی امید نہیں ہے کہ میری ایک سانس اندر گئی اور ایک سانس باہر آئے۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ روزانہ اخبارات پڑھ رہے ہوں گے، فلانے جگہ پر یہ حادثات ہو گئے، 10 آدمی، 12 آدمی، 20 آدمی فوت ہو گئے۔ گھر کے اندر حادثات دیکھ رہے ہیں، گھر کے اندر حالات دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر کوئی وہ ڈر و خوف نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ موت کی وحشت، موت کی سختی، موت کی کڑواپن، کبھی آپ اپنے بزرگوں کے قبروں کے پاس جا کر کے پوچھیے، کبھی ان قبروں سے مخاطب ہو کر کے پوچھیے کہ اس قبر منو من مٹی کے نیچے دبے ہوئے اور ان لوگوں کے حالات اور زندگی کا جائزہ لے کہ ان کے حالات کیا تھے۔ آج ان کی قبریں ویران پڑے ہوئی ہیں، ان کے قبروں پر ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ اور کبھی وہ تکبر، گھمنڈ کے بل بوتے پر چلا کرتے تھے، کبھی وہ مال، حسب و نسب پر چلا کرتے تھے، اور جن کی زندگی کی تعریفیں بیان کی جاتی تھی، آج ان کے حالات کیا ہیں؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو، حالات کو دیکھ کر، واقعات کو دیکھ کر۔ موت کا فرشتہ جب آئے گا وہاں پر یہ نہیں سوچے گا کہ یہ فلاں شیخ ہے، یہ فلاں سید ہے، یہ فلاں بڑا ہے، یہ محلے کا، شہر کا صدر ہے، متولی ہے، سیکریٹری ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، کسی کو نہیں دیکھے گا۔ جو لمحہ، جو سیکنڈ اس کو حکم دیا گیا ہو، اسی وقت اس کی جان کو نکالنا شروع کرے گا۔ اب رہا مسئلہ، موت کی سختی کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ حدیث کہتی ہے، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی سختی سے پناہ مانگو، موت کی تلخی سے پناہ مانگو، موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو۔ آپ کو سمندر پلا دو، پیاس نہیں بجھے گی۔ موت کی سختی جو ہے اتنی بڑی سختی ہے، اور موت کا کڑواپن اتنا کڑواپن ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس لوگ آئے، عیسیٰ تم تازے تازے قبروں کو جو ہے مردوں کو زندہ کرتے ہو اللہ کے حکم سے، آئیے ہمارے پاس، ہم لے چلتے ہیں۔ ہزاروں سال پرانی قبر پر لے جاتے ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان قبر والے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اور وہ قبر والے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مخاطب ہو کر کے پوچھتے ہیں، بتائیے حال کیا ہے؟ آپ یہاں قبر میں لیٹ کر کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ تو قبر والا کہتا ہے، عیسیٰ تم یہاں میری قبر کی جو ہے کتنا عرصے کے بارے میں پوچھتے ہو، اور یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کی کڑواپن کیا ہے؟ ہزاروں سال گزر گئے، آج تک میرے منہ سے موت کی وہ لذت، وہ کڑواپن ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے موت کی سختی بڑی سختی ہے، اور جیسے ہی موت کا فرشتہ آ کر ہاتھ رکھتا ہے اور پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کسی کا نانا، کسی کا دادا، کسی کا ابا انتقال ہو رہا ہو،
لوگ اس کے پوتوں کو، اس کے نواسوں کو اور اس کے بچوں کو سامنے لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے دادا جان، اے نانا جان، اے ابا بتائیے میں کون ہوں؟ وہ کہتا مجھے معلوم نہیں ہے، پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ حالات روزمرہ ہر گھر پر دیکھنے میں آ رہے ہیں، لیکن عبرت کا کوئی مقام نہیں، سدھرنے کا کوئی مقام نہیں۔ ہر مرنے والا یہ پکار کر کہتا ہے آج میری باری ہے، کل آپ کی باری ہے۔ اور جب موتے کی میت کے کپڑے اور اس کا زیور، اس کا لباس کو اتارا جائے گا، پکار کر کہے گا آج مجھے ننگا کیا جا رہا ہے، کل آپ کو بھی ننگا کیا جائے گا۔ بہرحال موت کے آغوش میں ہر ایک کو جانا ہے۔ بعض حضرات اولیاء اللہ عزام کی موت ایسی موت تھی جن کے جنازوں پر ابر سایہ کرتا تھا، اور بعض اللہ والوں کی موت ایسی موت تھی یہاں انتقال ہوئے آسمانوں سے قرآن مجید کی آیات سنایا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا آپ چاہے دنیا میں رہے یا چاہے آخرت کے، اور میرے پاس آ کر حمد و ثنا بیان کرے، میرے پاس آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دنیا کی زندگی کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم بالکل آپ کے آخری لمحات ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مرض ہفتے کے دن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ازواج مطہرات اور آپ کی بیویاں، آپ کے گھر والیاں ساری امت کے مائیں ہیں، سوچئے کہ ان ماؤں کے دلوں پر کیا گزر رہا ہوگا۔ باری کسی اور بیوی کی یہاں تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب بیویوں کو جماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں عائشہ کے حجرے میں مجھ جانا چاہتا ہوں۔ سب بیویوں نے اجازت دیتی ہے یا رسول اللہ آپ خوشی باخوشی آپ جائیے، اور جب آپ سدھر جائے، آپ کا درد، آپ کا بخار، آپ کی بیماری دور ہو جائے، آپ اپنے پھر جو ہے پہلے جو تھے وہی آپ راستہ اختیار کرے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، اور آپ کے گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی، لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلاتی، آپ کو نصیحت کرتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رونے لگتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر کان میں کچھ الفاظ کے مسکرانے لگی۔ پوچھا گیا آپ نے کیوں رویا، کیوں مسکرایا؟ اللہ کے نبی نے مجھے نصیحت کی بیٹا میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد صبر کے اختیار کرنا، دین پر مضبوط رہنا، ثابت قدم رہنا۔ اس بات کو سن کر میں نے رو دیا۔ ابا جان نے پھر مجھ سے کان میں کہا اے بیٹی عنقریب تو بھی میرے پاس آ جائے گی۔ میں نے مسکرا دیا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے آپ کی وفات کے بعد 6 ماہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، اور لوگوں سے کہتی تھی اے لوگوں میرے ابا کو ان کن ہاتھوں سے جو ہے میرے ابا کے قبر میں مٹی آپ لوگوں نے ڈالا ہے۔ حضرت فاطمہ 6 مہینے کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔
حضرت عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات حضرت عائشہ کے حجرے میں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب کو بازو کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غسل کون دے گا؟ ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے گھر والے مجھے غسل دیں گے. اس بات کو ذرا سامنے رکھ کر دیکھیے، میں اور آپ مسلمان ہیں، نبی کی امتی ہیں. نبی نے ہر ایک طریقہ ہم لوگوں کو بتا کر کے گئے. کسی مذہب میں اتنے طریقے نہیں جتنے کہ آج امت مسلمہ میں ہیں، پھر بھی آج ہم سنتوں سے دور ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما رہے ہیں میرے گھر والے مجھے غسل دے. آج حالات دیکھے، باپ مر رہا ہے، باپ کی ڈیڈ باڈی گھر میں پڑی ہوئی ہے، اولاد کی ایسی حالت ہے اس کے کپڑے تک بدلنے کی استطاعت نہیں ہے. باپ کو غسل دینے کا طریقہ نہیں ہے. باپ کا انتقال ہو گیا، ہم امت مسلمہ ہیں، امت محمدیہ ہیں، نبی نے ہم لوگوں کو ہر طریقہ بتایا ہے. باپ کا جنازہ پڑھانے کی قابلیت نہیں ہے. بے یار و مددگار لوگوں کو بلواتے اور لوگوں سے جو ہے غسل جنازہ سب کراتے ہیں. باپ آپ کا ہے غیر کر رہا ہے، باپ آپ کا ہے غیر نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، باپ آپ کا ہے غیر دفن کر رہا ہے. کہاں کی انسانیت ہے؟ سیکھیے. جس طرح ہم غسل کرتے ہیں وہی طریقہ تو ہے. چھوتے تک نہیں ہے، چھونے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا باپ مجھے بھی قبر نہ لے جائے. باپ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہوتی ہے، جائیداد کی پراپرٹی اور پیسے کی لالچ کی انصافیں کرنے لگتے. کبھی اس نے سوچا میرا یہ ابا، یہ میری یہ اماں جو ہے مجھے بڑی محنتوں سے مشقتوں سے پالا اور وہ کمر کی ہڈیوں کو جو ہے گھٹا دیا مجھے پالنے کے لیے. آج میں ان کا حق ادا نہ کروں تو کون کرے گا؟ کبھی یہ نہیں سوچتا ہے. بلائے مولانا ان کو، بلائے مؤذنین کو، 1500 ان کے منہ پر سٹے وہ کر کے چلے جائیں گے حق ادا کر دیا. نہیں محترم بزرگ اور دوستو، ان کا ایک بال کا بھی آپ لوگوں نے حق ادا نہیں کیا. کرے آپ خود ان کی خدمت، کرے اپنے ہاتھوں سے خود ان کا غسل اور کفنائے، آپ نماز جنازہ پڑھائیے، آپ قبر میں دفن کیجئے. آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی اماں ہے. لوگ آ کر کے کیا کرے؟ اور میں بتاؤں، موتے کو غسل دینا، موتے کو کفنانا اور دفنانا اتنا بڑا ثواب ہے. کوئی بندہ موتے کو غسل دیتا ہے اور اس کو کفناتا ہے، دفن کر کے واپس لوٹتا ہے، حدیث کہتی ہے جیسا کہ آج ہی اس نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. موتوں کو چھینے ڈر رہے ہیں. ہم لوگوں نے دیکھا ہے بعض مرتبہ کہ باپ کا انتقال ہوا اور ازار میں اور لنگی میں پاخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، وہی طریقے سے سڑا کر کے رکھے ہوئے. کیوں نہیں بدلا؟ حضرت ڈر ہے.
اس کا پیسہ کھاتے ہوئے، اس کی پراپرٹی کھاتے ہوئے، اس کے جائیداد کھاتے ہوئے ڈر نہیں لگا، اور باپ کو پاک اور صاف کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ کہاں کی انسانیت ہے؟ موتوں کو غسل دو۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہو رہا ہے، باپ کا جنازہ مسجد میں، اولاد باہر ہے۔ پوچھا جائے حضرت کیا کرے؟ پیشاب سے پاک نہیں ہے۔ حضرت کیا کرے؟ نماز جنازہ میں پڑھنے والے دعائیں یاد نہیں۔ کیسی اولاد ہے؟ نبی ہم لوگوں کی نصیحت دے رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والے جو ہے مجھے غسل دے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے، کوئی رشتہ دار انتقال ہو، گھر والے انتقال ہو، باپ کا انتقال ہو، ہم خود آگے بڑھے، ان کو غسل دے، ان کو کفنائے، ان کو دفنائے۔ اور ایک بات واضح کر دیتا ہوں، موت کی بات آئی حالات کے اعتبار پر، جب موتا تیار ہو، انتقال ہو گیا، دنوں دن رکھتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، فریزر میں لا کر رکھ دیتے ہیں، اور 24 گھنٹے، ایک دن 2 دن وہ آئے گا یہ آئے گا۔ نہیں محترم بزرگار دوستو، جب انتقال ہو جائے جلدی دفنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، اس میں تاخیر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا 2 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، ایک جب نکاح کا انتظام ہو جائے اس کے اندر بھی تاخیر نہ کرو، اور دوسرا جب جنازہ تیار ہو جائے فوراً دفن کرنے کی کوشش کرو، نکل پڑو۔ انہیں آیا نہیں، انہیں آیا نہیں، انہیں آنا، پھپھا آنا، پھپھو آنا کہہ کر انتظار کرا کر کے رکھ دیتی۔ اس کے اندر ایک حکمت آپ کو بتاؤں، جب غسل دے دیا جائے، کفن ہو گیا، جنازہ ہو گئی، اب انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی جنازہ تیار ہو گیا وہاں سے عالم برزخ کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، قبر کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، موتی کی شکل و صورت بدلنے لگتی ہے۔ اب جب لوگ دیکھتے ہیں اور جنت و دوزخ کا فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم کون ہو سکتے ہیں؟ ارے اس کی شکل پر نور آ گیا، یہ جنتی جنتی، ارے اس کی شکل بگڑ گئی، یہ دوزخی یہ دوزخی۔ ہم نے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک جہاد سے آئے صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا، ایک صحابی انتقال ہو گئے جنت میں، اور لوگوں نے صحابہ نے کہا جنتی جنتی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا فی النار، یہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شہید ہے، جنتی نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اس نے مال غنیمت میں سے چادر چرایا تھا، اور اس چادر کی آگ اس کو لپٹی ہوئی ہے، یہ ہوا فی النار، جہنمی ہے۔ صحابی شہید ہونے والا، اور اس کا فیصلہ خود جو ہے حضرات صحابہ نہیں لے سکے۔ ہم کسی کو کیا حق ہے کہ جنتی ہے دوزخی ہے کہنے کو؟ اور ایک بات آگے واضح کروں، جنازہ تیار ہے، دفن کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے اور لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے، ایسا ہرگز نہ کرو۔ اور جب قبرستان لے گئے، قبر میں اتارا جا رہا ہو، لوگ کہتے ہیں حضرت قبر کو صورت دکھاؤ، حضرت قبر میں تو اتار رہے ہیں بھائی، قبر کو صورت کیا، قبر ہی کو باری دے رہے ہیں، یہاں شکل صورت بتانے سے کیا مغفرت ہو سکتی ہے؟ یہ رسم و رواج ختم کرو۔ جب جنازہ اتارا جا رہا ہو، میت اتاری جا رہی ہو،
وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں پر پڑھ کر بخشنے کا، عبرت کا مقام پیدا کرو، اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم آج یہ جا رہا ہے، کل ہم آئیں گے، آج یہ زیر زمین جا رہا ہے، کل بھی ہم زیر زمین جائیں گے۔ یہ دل کے اندر یہ ارادہ پیدا کرو اور یہ عبرت حاصل کرو۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو کون غسل دے گا؟ میرے گھر والے غسل دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے جسم پر جو لباس ہے اسی میں مجھے کفنا دیا جائے، یا مجھے ریشمی یعنی یمنی کپڑوں میں مجھے کفنا دیا جائے، اور میرے جنازے میں کوئی امام نہیں ہوگا، اور جنازہ جب تیار ہو جائے، جنازہ رکھ کر بازو ہٹ جائے، اور سب سے پہلے فرشتے میری نماز جنازہ ادا فرمائیں گے، اس کے بعد گھر والے مرد، اس کے بعد گھر والے عورتیں، گھر والے بچے، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد عام لوگ میرے نماز جنازہ ادا کریں گے۔ سب کو نصیحت کر رہے ہیں، حضرات صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام حجرے کے باہر رو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو جو ہے ہر غم سے لیتے تھے۔ نبی کا چہرہ دیکھ کر وہ حضرات صحابہ اکرام بے یار و مددگار، ہر صحابی رو رہا ہے، دیوانوں کی طرح رو رہے ہیں۔ وہ بلال حبشی، وہ ابو بکر، وہ عمر، جس کی بہادری اور جس کی بہادری کی وجہ سے شیطان کا پتا پانی ہوتا تھا، وہ عمر بھی دیوار کا ٹیک لگا کر کے رو رہا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، فاطمہ نے کہا کون آیا ہے؟ عرض کیا اندر آنے کی اجازت ہے؟ فاطمہ نے کہا ارے قریے والے، کھیڑے والے، ارے پاگل، میرے ابا کی یہ حالت ہے، تجھے اب اجازتوں کی ضرورت پڑی ہے؟ اللہ کے نبی نے ہوش میں آئے، فرمایا بیٹی فاطمہ، یہ کوئی قریے والا نہیں ہے، یہ کوئی پاگل نہیں، یہ تیرا ابا کا مقام ہے، اسرائیل آ کر کے اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، امی جان حضرت عائشہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو خود پسینے آنے لگے، اور کبھی ہوش کبھی بے ہوشی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں نبی کا سر، امی جان حضرت عائشہ فرماتے ہیں عائشہ پانی لاؤ، میں نے پانی لایا، شاید پیاس لگی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اشارے سے فرمایا پانی کو یہاں رکھ دو، میں نے پانی رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اس لوٹے میں ڈالتے ہیں اور اٹھا کر اپنے چہرے پر چھینٹے مارنے لگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ آپ کے ازواج مطہرات پوچھنے لگے اے ابا جان یہ حال کیا ہے؟ اے میرے سرتاج یہ حال کیا ہے؟ آپ چھینٹے مار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عائشہ، موت کی سختی بڑی سختی ہے، جس کی وجہ سے میں چھینٹے مار رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی جبرائیل تم کیا کہتے ہو؟ اللہ آپ چاہے تو یہیں پر رہے، چاہے تو آخرت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ کے نبی نے آخرت کو پسند فرمایا۔ جبرائیل نے ایک عجیب جملہ پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مزار، آپ کی قبر جنت کے کون سے حصے میں رکھا جائے، کون سے حصے میں بنایا جائے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ جبرائیل اگر میری قبر کو جنت کے کسی حصے میں بنا دے،
یہاں میرا بلال ہے، یہاں میرا ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، سلمان فارسی ہے، میری امت ہے، میں کہاں جنت میں چلے جاؤں تو میری امت کا حال کیا ہوگا؟ میں یہاں رہ کر میری امت پر رحم کی دعا کرتا رہوں گا، مجھے یہی دفن کیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پھر تو یا رسول اللہ آپ کی قبر اطہر کو جنت کا ایک حصہ بنا دیا جائے گا۔ حضرت اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ حکم ہو؟ حکم ہو؟ ہاں جی اسرائیل، آپ کی روح مبارک کو نکالا جا رہا، گڑگون تک آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت اسرائیل نے بھی روتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو میں تکلیف دوں؟ یہ میری مجال نہیں ہے، میری وہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں۔ اللہ کے نبی نے بڑا عجیب و غریب جملہ وہاں پر فرمایا، بھائی اسرائیل بتا تو ہر ایک کو یہی تکلیف دیتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ہر ایک کو یہی تکلیف ہوتی ہے۔ قربان جائے اس نبی پر، کہنے لگا اسرائیل پھر تو میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں ساری امت کی تکلیف اس محمد کی چھاتی پر ختم کر لے۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں آپ کا بالکل آخری وقت تھا، اللہ کے نبی کے لب حرکت دے رہے تھے، میں نے سوچا کہ کچھ بول رہے ہیں۔ امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کان کو اللہ کے نبی کے منہ کے قریب لے جاتی ہوں، وہاں پر نبی کی زبان مبارک سے الفاظ میں نے سنا، یا رب ہب لی امتی، یا اللہ میرے امت کا کیا حال ہوگا۔ کن لمحات میں اسرائیل کے چھونے پر ہوش ختم ہو جاتی ہے، تکلیف ہے، مرض الموت ہے، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو یاد کر رہے ہیں۔ سوچئے کہ اس نبی کا کتنا بڑا مقام ہوگا، نبی اس امت سے کتنی محبت کر رہے ہوں گے، نبی آخری لمحات میں بھی ہم لوگوں کو نہیں بول رہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے الوداع کہتے ہوئے 12 ربیع الاول پیر کے دن انتقال ہو جاتے ہیں۔ آپ کی وفات سے پورا مدینہ تو کیا ساری دنیا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے، کوئی یہ کہے گا محمد رسول اللہ انتقال ہو گئے ہیں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ ان گھر والوں پر، حضرات صحابہ کے دلوں پر کیا درد پہنچ رہا ہوگا، خود اندازہ لگائے۔ حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی نے ہر طرح سے ان کو جو ہے راستہ بتایا، ہر طرح سے حضرات صحابہ اللہ کے نبی کے دل کو اطمینان پہنچا لیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے وہ حال اور جو جانور نبی کے تھے وہ بھی تڑپنے لگے۔ بہرحال محترم بزرگار دوستو، یہ 3 مہینے کے اندر مختصر طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان واقعات کو، اس سیرت کو آپ حضرات کی خدمات میں رکھا۔ یہ پوری سیرت کو سامنے رکھ کر میں آپ حضرات سے کہتا ہوں نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کیجیے، نبی سے محبت کیجیے، نبی کی اتباع کیجیے،
نبی کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، نبی کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے سے ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اب حضرات سے درخواست ہے، نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اس دنیا سے جائیں گے، نبی بھی ہم لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے، نبی بھی ہم لوگوں کو گلے لگائیں گے۔ اگر ہم دنیا میں منغص ہو کر جائیں گے اور جو ہے نبی کل قیامت کے دن ہم لوگوں کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیں گے تو وہاں پر ہمارا حال کیا ہوگا؟ نبی تو وہ نبی ہے، آخری لمحات میں بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں، اور میدان حشر میں بھی جو ہے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں۔ نبی وہ نبی ہے، جنت میں اپنے قبر کو بنوانا پسند نہیں فرمایا اس امت کے لیے، اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس نبی سے ہر ہمیشہ محبت کیجیے۔ اس نبی سے محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر عمل میں جو ہے نبی سے محبت کرتے ہوئے ایک ایک سنت پر عمل کر کے زندگی گزارو۔ ہماری زندگی خیر و برکت والی ہوگی، ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی، اور نبی کے طور طریقے کو چھوڑو گے ہم کامیاب زندگی گزار نہیں سکتے۔ بہرحال آخر میں اور ایک جملہ میں نے 2 جمعہ سے یہ کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے ہم اپنا رویہ بدلنی چاہیے، اپنے اعمال بد کو چھوڑنی چاہیے، ہم جو ہے سدھرنی چاہیے۔ وہاں جو ظالم جو ظلم کر رہے ہیں، حالات بڑے نازک ہیں امت مسلمہ کے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نبی سے اور نبی کے احکام سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے دور ہو گئے۔ ظالم ہمارے سروں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلتے، قرآن کہتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سر بلندی مومنین کے لیے ہے، بشرطے کہ ہم کامل مومن بنیں، ہم سچے مومن بنیں تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال ان فلسطینی جو ہے مظلوموں کے لیے آپ اپنے نمازوں میں دعائیں کرتے رہے، بیت المقدس کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور ان کے حق میں صدقہ خیرات کرتے رہے، اور ان کے جو حالات کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کرے، ان کے لیے ذکر و اذکار کرے۔ جو مظلوم، جو بیمار ہیں، جو حادثے میں ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں، جو انتقال ہو گئے ہیں، جو زندگی کے آخری سانس سے لڑ رہے ہیں، ان کے ہر ایک کے حق میں دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں حاصل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی پوری طور پر حفاظت فرمائے۔ یہ سب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں جا کر وہاں جنگ تو نہیں کر سکتے ہیں۔ کل میں نے ایک فیس بک پر جو ویڈیو دیکھا کہ ایک نوجوان کہتا ہے میں جو ہے فلسطینیوں کے لیے جہاد کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم بھی تیار ہیں؟ جہاد نہیں، سب سے پہلے ہم اپنی زندگیوں کو سدھارو۔ وہاں جا کر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہاں اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، اور اس کے پروڈکٹ جو ہے، اس کے جو چیزیں ہیں اسرائیل کے، ان چیزوں کو جو ہے پرہیز کرے، ان کو خریدے نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عملے ہیں، اس کی طاقت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ پروڈکٹ انشاءاللہ جو ہے مسجد کے باہر لگایا جائے گا، اور ان سے پرہیز کرتے رہے، اس کی طاقت کو ختم کرتے رہے۔ یہی چند کلمات تھے، اب حضرات کے خدمات میں رکھا۔ لوگوں کے اور ایک فریاد اس جمعہ میرے پاس آئی، حضرت غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی تک آپ نے بیان نہیں شروع کیا، ابھی تک ان کے حق میں بولے نہیں، پریشان ہیں۔ تو نہیں محترم بزرگار دوستو، نبی کی سیرت کو مکمل بیان کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں جو ہے بیان کرتا، اس میں بھی گھٹاتا ہوا یہاں تک 3 مہینے کے بعد یہ بیان مکمل یہاں تک کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مختصر طور پر اب حضرات کی خدمات میں لاؤں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔